ماڈرنزم، ماڈرنٹی، گلوبلائزیشن، ترقی، نسلوں کی بہبود، ان کی ویلفیئرنگ، لڑکیوں کا تعلیم کے میدان میں اور دنیا کے میدان میں آگے آنا، سیلف میڈ بننا، یہ سارے کے سارے بڑے دلچسپ نعرے ہیں اور یہ بظاہر آنکھوں کو خیراوی کرتے ہیں، دل کو بھاتے ہیں. لیکن سچی بات یہی ہے کہ اس ترقی کے نام کے اوپر، ماڈرنٹی کے نام کے اوپر اور گلوبلائزیشن کے نام کے اوپر جس انداز میں ہم نے اپنی احتیاطوں کو اور سیکیورٹی والز کو ہم نے گرایا ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو سوسائٹی کے اندر ایک عجیب قسم کا ایک ڈس آرڈر ہے، ایک اخلاقی بحران ہے اور ایک ویلیوز جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. آپ دیکھیں پہاڑی، کشمیر کی پہاڑی سے کو اترتی ہے، وہ پنجاب کے جنوبی پنجاب سے چلتے ہوئے بچی کوئی اکیلی جو ہے وہ آ کے رہ رہی ہے، لاہور کے اندر رہ رہی ہے، کوئی اسلام آباد میں رہ رہی ہے، ہاسٹل میں رہ رہی ہیں. مطلب جو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غیر محرم کے ساتھ آپ نے حج پہ نہیں جانا، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسے پتہ تھا کہ ایک عورت کی عزت کس میں ہے، سیکیورٹی کس میں ہے. اسلام پڑھنے سے نہیں روک رہا، لیکن ان اے ویری سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ وہ کہتا ہے پڑھو. اسلام کبھی بھی، یعنی پہلے بنیادی طور پہ سمجھیں کہ اسلام عزت، جان اور مال، ان تینوں دائروں کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک انسان کے، اس معاملے میں عورت کو بھی اتنے ہی اختیارات دیتا ہے جتنے کہ مرد کو دیتا ہے. لیکن عورت کو کہتا ہے کہ تم اپنی ڈومین میں رہ کے اور اپنے سیف اینڈ سیکیور ماحول میں رہ کے تم اپنی عزت کی بھی پرواہ کرو، جان کی بھی کرو، اور اپنے مال کو بھی بڑھانے کے لیے کاروبار بھی کر سکتی ہو، تجارت بھی لے سکتی ہو، علم بھی حاصل کر سکتی ہو. لیکن انوائرمنٹ ہونی چاہیے نا، فتنے کا دور ہو اور اس دور کے اندر انسان اس بات پہ ضد کر رہا ہو اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں میڈیا کے ذریعے کئی طرح کی جو خبریں میں ملتی ہوں، ریپ کی خبریں ملتی ہوں، گھر سے بھاگ جانے کی خبریں، بغاوت کی خبریں ملتی ہوں. تو اسی لیے ان تمام دائروں میں اور تمام پہلوؤں میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ماڈرنٹی نہیں ہے، یہ در حقیقت جہالت ہے. اس کی طرف جانا اور اپنی بچیوں کو اور اپنے ایون بچوں کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں پہلے آپ دیکھیں ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہاسٹل میں رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ وہاں میرا جاننے والا اس کے ساتھ رہ لو، اس کے گھر رہ لینا، وہ تمہارے چچا کے جاننے والے ہیں اس کے گھر رہ لینا. پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے، نوجوان لڑکوں کو بھی یہ کہا کرتے تھے. لیکن اب ہم نے ایک جو ہے وہ اتنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ بس بچے کی پیدائش اور اس کی جوانی تک کا انتظار، اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں بس نکل جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو کرو. اس طرح کی لاپرواہی ماں باپ کو زیب نہیں دیتی. اسی کے ضمن میں ایک کوسچن اور بھی جو ہے وہ پیدا ذہن میں ہوتا ہے بسا اوقات، اور ڈفرینٹ ڈائمینشن سے اور مختلف لوگ یہ سوالات کرتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو بچی کو اپنی منچاہی شادی کرنے کے حوالے سے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے اور بچے کو کیا کرتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو اس کے بنیادی حق کے طور پر اس بات کی کھلی آزادی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا لائف پارٹنر جو ہے وہ پرپوز نہ کیا جائے اور سلیکٹ نہ کیا جائے اور امپوز نہ کیا جائے اس کی مرضی کے بغیر. اور یہ عورت کو اور لڑکی کو اس بات کی اجازت ہے اور لڑکے کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی کرے. لیکن اس مرضی کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. مرضی سے کیا مراد ہوگی؟ کیا مرضی سے یہ مراد ہے کہ وہ ڈیٹنگ ہوتی پھرے، اکیلے عیاشیاں ہوں، ڈکے چھپے دوستیاں ہوں، یارانے ہوں، عاشقانہ انداز ہو اور گھومے پھریں جو مغرب ہمیں سکھاتا ہے؟ اس مرضی سے مراد یہ نہیں ہے. اس مرضی سے مراد یہ ہے کہ 100 رشتے لڑکی کے پاس آئیں اور 100 رشتوں کو وہ ریجیکٹ کرے، وداؤٹ اینی ریزن بھی ریجیکٹ کرتی ہے، تو ماں باپ زور اور زبردستی کی بنیاد پہ ان کے ساتھ ان کو باندھ نہیں سکتی کسی بھی بنیاد، کسی بھی وجہ سے. ہاں عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ریجیکٹ کرتے ہوئے پہلے اس بات کا خیال کرے کہ میرے پاس کوئی لاجک ہے اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کے نہیں ہے. اگر وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو ماں باپ زبردستی اس کی زندگی میں اس طور پہ انٹروین نہیں کر سکتے کہ اس کا لائف پارٹنر وہ دے دیں. 100 کے 100 رشتے ریجیکٹ کر سکتی ہے. یہ ہے مرضی. جب بھی اس کی زندگی کے اندر اس کے ساتھ اس کے شریک حیات کو اور اس کے لائف پارٹنر کو شامل کیا جائے تو اس کی اجازت سے شامل کیا جائے گا. لیکن اس کا غلط مطلب جو لیا گیا وہ کیا لیا گیا؟ ڈکے چھپے دوستی لگانا. اس کا مطلب لیا گیا ہے کہ قرآن نے روکا ہے ولا متخذات اخدان، کہ ڈکے چھپے وہ دوستیاں نہیں لگاتی. تو اسی لیے اولاد کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن یہ کتنی بڑا طرفہ تماشا ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ پہلے کھلی آزادی دے دو بچوں کو اور بچیوں کو، اور بعد میں جب وہ باہر کہیں اپنا کوئی تعلق بنا لیں لڑکا یا لڑکی تو پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا جائے. اتنی غیرت پھر ہماری معجزہ نہیں ہونی چاہیے اس معاملے کے اندر. پھر ہمیں سینسیبل ہونا چاہیے، پھر پوچھ لینا چاہیے بیٹے اور بیٹی سے کہ بیٹا دیکھو، پہلی بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم باہر رہے ہو رہی ہو، تم نے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کی ہوگی، اور اگر تمہیں کوئی چیز پسند ہے اور تمہیں کوئی رشتہ پسند ہے تو بیٹا ہم اسے خطبہ نکاح بھیج سکتے ہیں، اب بتا دیجیے ہمیں. تو بچوں سے پوچھ لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان سے پوچھ لینا چاہیے، اور پوچھنے کے بعد پھر اس کے اکارڈنگلی کیا کرنا چاہیے؟ فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں
بچوں کو بھی اور لڑکے اور لڑکی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اماں ابا کسی رشتے سے روک رہے ہیں جس سے میں پسند کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں، اور وہ اپنی فیملی، کیونکہ اس رشتے نے تو آ کے پورے خاندان سے برتنا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کہ یہ رشتہ جو بچے کا یا بچی کا ہے یہ ان دا لانگ رن خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا ان کے خاندان کو ان کا ابا، بچی کا ابا یا بچے کا ابا جانتا ہے اچھی طرح، تو میرے خیال میں پھر اس معاملے کے اندر بچی کو بھی اور بچے کو بھی سیکریفائز کرنے میں کوئی ہیزیٹیشن سے کام نہیں لینا چاہیے۔